نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاحب صد احترام، معزز محترم مکرم ذی وقار مخلص بزرگوں، ذی قدر میرے غیور موحد نوجوان بھائیو، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان نو اپنے ابدی عذاب تو محفوظ رکھن واسطے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ کیونکہ عذاب الہی تو محفوظ رہن واسطے رب دی رحمت دا ہونا ضروری ہے۔ او رحمت دا مخزن بنا کے رب نے دنیا تے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو پسند فرمایا۔ اور اللہ دے معصوم پیغمبر نے سب تو پہلا جو سبق اپنی امت دے سامنے ظاہر فرمایا، اور رب دا پیغام اللہ دے معصوم پیغمبر نے اے سنایا، لکم فی الارض مستقر ومتاع الہی۔
کہ جس جہان دے اندر تساں زندگی بسر کر رہے ہو، یہ جہان دائمی نہیں، یہ عارضی ہے، اور جو اس جہان دے اندر آباد ہے وہ بھی عارضی ہے، ایک دن اس نے بھی ختم ہو گیا۔ تو یقیناً جدہ جہان انسان ختم ہو گیا تو اس انسان نے پھر دوبارہ اس شہنشاہ دی عدالت چ حاضر ہونا۔ اتھے پھر دیکھیا ویسی کہ کس دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دی رحمت نبوت دا اثر ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ پھر اس شہنشاہ مطلق نے فرمایا جس دی زندگی وچوں رب دی اور رحمت مل گئی وہ بغیر حساب دے جنت وچ داخل ہو گئی سی۔ مگر اللہ دے معصوم پیغمبر دی رحمت وہ کتھوں حاصل ہو سکتی ہے؟ تو او اللہ نے خود وضاحت فرمائی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں رب ایک خدا یعنی ہدایت دا خزانہ توڑے تک پہنچا رہے سا۔ وہ کسے دنیا دے عالم مبلغ یا کسے احبار و رہبان دی طرفوں وہ ہدایت نہ آسی بلکہ منی میری طرفوں آسی۔ جو میری طرفوں ہدایت آسی اس دے مطابق جو زندگی بسر کردہ گیا او دی زندگی وچ میں رب خود رحمت بھردہ ویسا۔ فمن تابع ہدایا، جس نے ساڑی اس ہدایت اور رہنمائی دی تابع اتباع کی تھی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اساؤن بلا خوف و خاطر جنت نصیب فرما دی۔ تو اللہ دے معصوم پیغمبر نے اللہ دے عذاب تو محفوظ رکھن دا طریقہ یہ دسیا ہے کہ ہر انسان جدہ بھی دنیا دی زندگی دے اندر کوئی حرکت کوئی سکون کرن لگے تو دو چیزوں دا خیال رکھے کہ میں اے جڑی حرکت کر رہا اے رب دی ہدایت دے خلاف کر رہا یا موافق کر رہا۔ دوسرا اے ہر وقت سوچ رکھے کہ جو میں قدم اٹھا رہا یا حرکت تے سکون کر رہا اس میری ہر ایک حرکت تے آنکھ رکھنا کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ جو میں کر رہا ایک دن قیامت دے سب کچھ میرے سامنے حاضر ہوگا۔ میں چاہے ستہ دھرتیاں تو تلے بھی لہ جاواں انہاں پردے جو بھی ویکھن تے جانن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
یہ سوچ پیدا کر کے جدا بندہ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے نو میں اللہ اپنی رحمت دی چادر وچ لپیٹ لینا، اور رب دی رحمت دی چادر دے اندر لپٹے ہوئے کون لوگ ہو سن؟ الا عبادک منہم المخلصین، جنہاں دے متعلق خود شیطان بھی تسلیم کر چکا ہے کہ منہم المخلصین، جنہاں نو تو اپنی رحمت دی چادر دے اندر چھپا لیا، انہاں دوتے میں لعین ابلیس دا بھی اثر پیدا ہو سکتا نہیں۔ ہاں جنہاں نے تیری اس رحمت والی چادر نو پسند نہ کیتا، ول او میرے انتے میں انہاں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، تیری سنگت تے یاری تے تعلق تے زور تے غلبہ انہاں لوگاں تے راسی جڑے یتولونہ، جڑے تیرے نال پیار رکھ رہے ہیں، جنہاں دے اندر تو وسنا ہے، تو پھر وہ تیرے تے تو انہاں دا ہے۔ ہاں انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جنہاں دے دل وچ میرا محمد تے میری لا ریب کتاب قرآن وسن علی ہوئی، لیس لہو سلطان، تو چاہے جیڑی حالت بھی دل لگا لائے، زور لگا لائے، پھوکے مار لائے، خواہشات دی آگ بھڑکا لائے، چاہے جیسی شکل و صورت اپنا کے بھی انہاں دے ہوتے زور لگا، لیس لہو سلطان، جنہوں میں رب اپنی رحمت دی چادر چھپا لوا، اتھے تے پلید شیطان دا اثر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ جیڑا ساڑی رحمت دے وچ آیا ہے، اس دا امتیازی کمال اے ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حال اچ امیدہ رکھنا ہے تو کئی دن آن رکھنا ہے، بولو ایک اللہ۔ تو یہ دو چیزاں لے کے اللہ دا پیغمبر تشریف لے آیا ہے، ایک تو رب دی رحمت دا خزانہ قرآن، دوسرا سونے پیغمبر نے سوچ ایسی تبدیل کی ہے، بندے دی بندہ سوچ تبدیل کر سکتا ہے، مزاج تبدیل بولو، مزاج بندے دا کسے دا سخت ہوندہ ہے تو کسے دا نرم ہوندہ ہے، مزاج وہ نہیں تبدیل ہوتا، ہاں سوچ وہ تبدیل ہو سکتی۔ تو اللہ دا معصوم پیغمبر سوچ تبدیل فرمائی ہے کہ اپنے ہر قدم تے سوچ رکھو کہ اے میں جڑا قدم اٹھایا پتہ نہیں اگلا بھی رب اٹھاون دے وے یا نہ اٹھاون دے وے، ایک حرکت ایک ساہ تے سوچ پیدا ہوئے کہ میں جو ساہ لے رہے ہو اس نو ریکارڈ کرنا لگاؤں ہے۔ اگر ایک بندے کی سوچ پیدا ہو جائے، اپنی امانت دیانت نال دسو، کدی بھی بندہ سونے محبوب دی معصوم شریعت دا باغی ہو سکتا نہیں۔ جدہ سوچ صاف تے ستھری تیار ہو جائے تو انجھے سمجھو اللہ نے انہوں اپنی رحمت دی چادر دے اندر محفوظ فرما لے، وہ عذاب جہنم تو بولو بچ گیا، ارادہ ہے نا بچڑ دا، آکھو ماشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ دا معنی ہوتا اگر اللہ چاہے،
اللہ تا چاہتا ہے تے اسے دی چاہت تا دسے دا بیٹھا ہوں آکھو ماشاءاللہ، کیونکہ ایسی سوچ پیدا کرن دی توفیق سانو رب نے دے دی۔ ایک بندہ زنا کردا ہے، پردے تلاش کردا ہے، اوہلے تلاش کردا ہے، کیوں کردا ہے بے تاکہ کوئی مینوں ویکھے تے جے دی اے سوچ ہوئے کہ انہاں پردیاں چ ویکھن والا کون ہے تو زنا کر سی نہیں کر سی۔ ایک شرابی شراب پیندا ہے، ایک آدمی کسے دی کانڈ پچھو بیٹھ کے غیبت اس وجہ تو کردا ہے کہ اس نو کیا پتا میں کیا کہہ دیا۔ اگر اس کی یہ سوچ ہوئے کہ جس نے اتے الزام یا شکایات یا بہتانات میں بن رہا وہ تو نہیں سن رہا مگر میری حالت رو ویکھن تے جا رہا اللہ کون ہے، وہ غیبت کرے سی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ سونے محمد پاک نے ہر برائی کی جڑ پہ ہاتھ رکھے، جدا بندے دی سوچ ستھری پیدا ہو جائے تو پھر صاحب عقل فہم و بصیرت والا آدمی کبھی دانستہ طور پہ محمد کی شریعت کا باغی ہو سکتا نہیں۔ تو یہ سوچ گندی ہے تو ول بھوے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعائیں بھی مانگتا رہ جائے۔ یہ کہہ نہیں رہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ واقعی تیرا محمد رسول اللہ سچے حق کے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان تو میرے ہوتے پتھر برسا دے، مینوں تباہ و برباد کر دے، مگر تیرے محمد نو میں سچا مننا۔ بولو اے ابو جہل کھلا ہے تو سوچ فطور ہے، حالانکہ خلوت دے اندر بیٹھ کے تسلیم کر رہا ہے کہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میں نو اللہ دی قسم ہے میری انہا اکھی نے محمد جیسا سونا ڈٹھا ہی کوئی نہیں۔ تو ساڑھے ہوتے موت تا آونی آونی مرنا ہے سے، اور ایک موت اللہ رب دی طرف ایسا فیصلہ ہے جو کسے جماعت دا بھی اس رب دے فیصلے نال اختلاف ہے۔ وہ ہندوان دے ہی مردے پہن، سکھان دے ہی مردے پہن، دہریان دے بھی مردے پہن، اور جڑے رب دے وجود نو بھی نہیں مندے انہاں دے بھی مردے نہیں پہن، بریلویاں دے بھی، دیوبندیاں دے بھی، مرزائیاں دے بھی، نقش بندیاں دے بھی، ہر فرقے دے بندے مردے پہن، ہر نو پتہ ہے کہ ساڑھے اتے موت آمنی۔ اچھا اس دنیا دے اندر کوئی ایسا طبقہ ہے جس نے موت نال اختلاف کیتا ہوئے؟ مولوی نے منے دے، مولوی موت نو موت نہیں منتے۔ وہ دادے نے ایک جگہ تو اٹھی کے تھے برکہ بٹا گئے، وہ دادے نے مردے شردے نہیں ہیں بلکہ ایک جتیاں دیا گھیسیاں کان لا کے سنو دے پا اے مولویاں منے ہیں موت نو پھر؟ بولو یار میں گل مولویاں دی کر رہے ہیں تو ستا مننی بیٹھے ہو نا، مولویاں منے ہیں موت نو نہیں، بلکہ انہاں تا یہ نعرہ لگایا ہے بے جیندے تا ہے ہی کہیں کام دا ہی نہیں، ایک ککھ دا ہی نہیں، مرن دے بعد لکھ یار کو جو خیال کرو اجا بھی لکھا دے بیٹھے۔ اگر بندے نو اے فکر لگ جائے کہ میں مرنا ہے اور ایک دن رب دی عدالت حاضر ہونا ہے، یار CCTV کیمرے لگے ہوئے ہوندے نے، دفتران دے وچ بھی لگے ہوئے ہوندے، وہ کس واسطے ہوندے؟ ایک سیکورٹی ہوندی ہے ساڑی نظر ہوئے جو اے واقعی ڈیوٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اس کیمرے دے خطرے دی وجہ تو اسا بالکل اٹینشن ہو کے باندھے کوئی دو نمبری نہیں کر دے۔
وہ تو ایک دنیاوی ایک عارضی آلہ ہے، تے او ذات لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ فرماندہ کوئی اکھ مینوں ویکھ نہیں سکدی مگر کوئی اکھ میری اکھ تو چھپ کے بھی رہ سکدی نہیں۔ ایک بندے دا افسر دا ڈر ہے، ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے، مگر بندہ رب دا ہوئے تے خوف تے ڈر بھی رب دا نہ ہوئے تو پھر انہوں بندہ سڑاوا دی ضرورت ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ جو ہدایت تے رحمت دا خزانہ میں رب نے تواڈے تک پہنچا رہا ہے، وہ ہدایت دا خزانہ میں رب دا قرآن تواڈے گھر تک آ گیا۔ ہر گھر وچ اے قرآن پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ ہر گھر وچ ہے، مگر اے صرف تبرک واسطے پہ ہے، اپنے وجود دے اندر تبدیلی پیدا کرن واسطے انہوں کدی بھی مسلمان نے کھول کے پڑھنا گوارا نہیں کیتا۔ اسے واسطے رب دے قرآن نے فرمایا، جاگ دے بیٹھے ہو میں نے کچھ یاد آدھا پیا بھی اگے ہی ایک واری اس حویلی کوئی پروگرام ہویا مگر ہویا بارش پہلا پروگرام ہویا وہ حویلی ہے جناب، وہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ میں تا اصل پروگرام میرا تقریر کران دا میں اندر کینسل کیتی بیٹھا ہوں، بھئی سارا علم تا نعمانی صاحب اور ویڈ چھوڑیا، پتہ نہیں میرے واسطے ہی کاجا بچائی سی۔ یہ جو پورے قرآن جس پھیرا مارے ہے، میں آکھیا بھئی ہوں انہیں کوڑے روون نالوں میں چوپی کر کے لگا ہو جاتا، وہ تو تواڈی ناراضگی دی وجہ تو بیٹھ گئے ہیں، چلو اس نیت نال بیٹھے ہیں بھئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آج دی اس محفل نو تواڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ قرآن دا وعظ اور بیان جڑا ہے اس نو کھیل تماشا دی نیت تے ارادے نال نہ سنیا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جدہ اس دا حکم اللہ نازل فرماوے ہا تو سید المرسلین محمد رحمت للعالمین دا بھی سر مبارک جھک ہوئی گا ہے۔ اس وقت جتھے معاملہ رب دے قرآن دا آ جائے اتھے ساری زد تے سارے حسد تے بغض تے تعصب تے نفرت نو چھوڑ دیتا گا۔ کوشش کیتی کرو اللہ سانو اسے قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دے معصوم پیغمبر نے اور رب دی محفوظ کتاب قرآن کلام اللہ نے ہر بندے نو عذاب جہنم تو محفوظ رکھن دا جو طریقہ بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ بندے دی ہر وقت سوچ دا تعلق کرے پاسے ہو ایک اللہ دے پاسے۔ پھر اگو اللہ دا قرآن ہے فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ جنہ لوگاں نے اپنی جان نو میں رب دی رضا واسطے یشری میں رب نال سودا فرمایا، جنہ لوگاں نے سودا فرمایا ہے کہ اللہ اے جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا دیتا ہوا ہے، اے اولاد بھی تیری
ہے یہ سارا کچھ اسا دیوان تیار ہے اس وجہ تو تک ابتغاء مرضات اللہ تاکہ ساڑھے تے راضی کون ہو جائے بولو تو صحیح ہے کھا پی کے آئے بیٹھے ہو اچھا میں نے پتا ہے تو تائیں دے چڑھ کے بیٹھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي جنہاں لوگوں نے سب کچھ میں رب دے رستے تے قربان چکیتا ہے جیویں جیویں میں رب دا قرآن انہوں آتھا گیا ہے جیویں جیویں صاحب قرآن میرا محمد خیر الانام دسیندہ گیا ہے انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی اپنے مال دولت کی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ فمن تبع ہدای میں رب دی اس خدا دے پیچھے اتباع کر دے جا رہے اس خدا دی اتباع دے اندر دنیا دے گھاٹے برداشت کر لے وطنوں بے وطن ہو گئے اپنے باغات دی اجاڑ دیتے ماں پیو ڈالویں جدا ہو گئے لگ دے لیندے برادری سارے تعلقات توڑ دیتے اللہ فرماتا ہے جب میری اس ہدایت پیچھے چلن والا بندہ میری ہر شے دیتی ہوئی ہدا کی میں رب دے دربار تے دیندہ ہے اس وقت میں اللہ دائیو جائے بندے نال کیسا وپار تے تعلق پیدا ہوندہ ہے اللہ فرماتا ہے واللہ رؤوف بالعباد اس بندے نے میں رب دے بندے ہون دا حق ادا کیتا ہے تے رؤوف میں اللہ خود ہی ہو جائے بندے نال محبت کرنا شروع کر دیندہ رافت دا مانو دا پیار و محبت اللہ فرماتا واللہ رؤوف میں رب اس بندے نال پیار کردہ او بھائیو اپنی امانت نال دسو جس بندے دی زندگی نو اللہ پسند فرما لے جس بندے نال اللہ دا پیار ہو جائے اس نو کسے ملت پیر دی محبت دی ضرورت نہیں اس نو کسے ملت پیر دی ہتھ دی بیعت دی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے بس تو اپنے آپ نو میں رب دے حوالے کر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے تو ہی فرمایا ہے کہ مینو اللہ نے فرمایا ہے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا بندہ سارے دا سارا میں انڈٹھے رب دا بن جاوے میں اللہ دا وعدہ ہے کہ میں اللہ بھی سارا اس دا بندے دا بنائینا تے جس دے حصے جو رب آ جائے اے تو فرمان رسول ہے مگر اللہ دا قرآن بھی اس کی تائید تے تصدیق پیا کریں ہے اللہ فرماتا قال اللہ انی معاکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم بالرسلی وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ اپنے آپ نو میرے حوالے چکریندا ہے او کھاندا ہے تاویں او دی سوچ میرے وال او روندا ہے تاویں او دی سوچ میرے وال او کاروبار کردا ہے سوچ میرے وال او بولیندا ہے تے سوچ میرے وال او تقریر کریندا ہے تے سوچ میرے وال او نماز پڑھدا ہے روزہ رکھدا ہے
ادا کریندا ہے تھی دے سر تے تو پٹا پیا کریندا ہے تھی تے تھی نو پردہ پیا کرویندا ہے کامی دی سوچے تے رب ول ہے اللہ فرماندا ہے جدا ان دی سوچ میرے ول چ کریندا ہے میں اللہ تو سڈ مار کے آدا انی معکم خبراں میں نہیں ہو مسلمان میں رب تیرے نال انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ. یہ تو صریح لفظ قرآن پاک ہے. اللہ فرماتا ہے ایک تو ہوتا نا قال رسول اللہ وہ تو میں پہلے سنا ہے کہ قال رسول اللہ من کان للہ کان اللہ لہو ہوں ہے قال اللہ اے اللہ پہ فرمائندہ قال اللہ انی معکم تو سارا میرا بن میں رب سارا تیرا بن ایسا تے جیندے موڑے تے رب دا ہاتھ آ جائے انہوں دنیا دی کوئی طاقت بھی ہو دی کنڈ لگا سکتی. ایک کہے فرمایا جڑے قرآن نو مندے ہو تو بولو یار قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی. یہ قرآن دی آیت ہے کہ نہیں ہے جی ہون تو سیر انجے کرو یار ہے نا قرآن. تو ہون جتھے اللہ پہ تسلی دیندہ ہوئے کہ جدہ تیری سوچ صاف تے ستھری ہو سی میں رب تیرے نال اپنی امانت دیانت نال دسو ہون ادو تے تویز دا کوئی اثر ہو سی جڑے بدھی بیٹھے ہوئی بولو چھاڑ ہو سی کو پھوکے دا کو ٹونا ٹپلا کو جادو منتر کیوں کیونکہ ادھے نال کون ہے اللہ. او یار اساتا امتی ہائیں سوڑے محمد الرسول اللہ علیہ تے نبی دے امتی دی رب اتنی عزت پہ کردہ ہے کہ گھبرا نہیں میں رب تیرے نال. تے اس سونے محمد دی کیا شان ہے اس سونے محبوب دا کیا مقام ہے جدہ اس محبوب دے امتی نو رب محفوظ پہ فرمائدہ ہے تو اس معصوم تے محبوب پیغمبر دوتے شیطان دا اثر ہو سکتا ہے سارے بولو یار مگر مولیاں کل ویسو وہ اکثر جادو تو برحق ہویا جناب کیوں بھائی یہ تو نبی تے چل گیا اچھا جادو برحق انجے آدھن جادو کیا ہے برحق جے جادو برحق کے تا قرآن کے شاید جادو برحق تا قرآن برحق ہے یا جادو برحق ہے بولو یار تے جے جادو نوی برحق حق ہو تا قرآن کے جیشا ہے لہذا جادو باطل ہے برحق نہیں ہے قرآن برحق ہے صاحب قرآن محمد خیر الانام برحق ہے سوڑے محمد دی زبان برحق ہے سوڑے محمد دی سنت سیرت برحق ہے محمد سوڑے دی صورت برحق ہے محمد سوڑے دی خصلت عادت برحق ہے سوڑے پیغمبر دی رسالت عبادت جسامت برحق ہے محمد سارا الحق ہے جادو نیرا کفر ہے جادو نیرا باطل ہے جو قرآن نال ٹکراسی وہ باطل ہے قرآن ہی مخزن حق ہے لہذا جڑا باطل نو حق آکھے قرآن نو باطل آکھے انہوں بندے دا پھل سڈاوان دی ضرورت نہیں اس دی وجہ آکے رب دے قرآن نے کیتی ہے اللہ فرماندہ ہے حق تے باطل دا نکھیڑا کیتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ فرماتا حق تے باطل دا نکھیڑا کیتا ہے رب دے قرآن نے کیتا ہے محمد دی زبان نے کر کے دکھائی نعرہ تکبیر اسے واسطے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ
اے فرقان ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی پڑھو جا حافظو وبینات من الہدی والفرقان. اے فرقان بنے اور اس فرقان تے ایمان رکھن والے مومن نو اللہ آتا ہے یجعل لکم فرقانا کہ تو اس فرقان تے ایمان رکھے تا مشرک دے کٹھے رانا تا مومن دا بھی میں اللہ پر رہا. ایک قرآن نے فرمایا ہوں تو دسو بھئی جتھے کوئی لگا پہ ہے جیندہ دل کرے جتھے لگا رہے تو پھر سونا محبوب محمد معصوم کیوں آیا ہے؟ دنیا تو اگے ہی لگی پئی آئی اپنے ہتھاں نال دھیاں نو زندہ دفن کریں دے پئے حلال حرام دی تمیز انہاں نو کوئی نہ ہے. ہزار ایک دوسرے دے قبائل دی قتل و غارت کر کے بندے ماری کھلے آ سارا کچھ ہائی جتھے وہ لگے پیان لگے روے رہا. محمد سونا کیوں آیا ہے؟ محمد سونا تا آیا ہے کہ جتھے اگے کوئی لگا پہ آئی اتھو پٹ کے اتھے لاؤ جتھے لاؤں نو رب نے پسند فرمایا. مگر آج بھی 1500 سال بعد ملنا پھر بھی وہ راگ الاپ رہے جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے. یہ لفظ بول کے سونے محمد کی محنت دا انکار کر رہا ہے تو پھر آکھنا کسی نو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو سونے محمد پاک نے سب تو پہلے آ کے چھیڑے ہے. سونے محبوب نے سب تو پہلے آ کے کیا کیتا انہوں نے چھیڑے ہے. بھئی جڑا کوئی کر دے پہ اللہ ایک غلط ہے سچ وہ ہے جڑا سچا محمد لے کے آئے. لا الہ الا اللہ چھیڑیا نہیں ہوں نے انجی کرے دے یہ چھیڑیا دسے کہ جو تسا کر رہے ہو غلط سچ وہ ہے جڑا محمد رسول اللہ لے کے آئے. انہاں پھر دعا رکھ کے اپنا ہے جڑے کہیں نو سمجھاونا ہو تو پہلے وہ دنار رلنا پاؤندا ہے. یعنی انہوں نے دعوت دیونی ہوئے پہلے انہوں نے یارویں کھاؤ کلخانیاں کھاؤ انہوں نے رل کے صلاۃ و سلام بھی پڑھو انہوں نے جنازے شنازے بھی انہوں نے میلیاں دے اتے بھی آنیو. یار اس لئے تو شرم نہیں آتا جلے ایڈے داڑے نال میلے تے گئے کھلوتے ہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑو اپنا پیغام پہنچایا ہے اس پیغام دے اندر چیوٹی دے سر جتنی بھی سونے محمد نے لچک نہیں اختیار تے اتو اللہ ہی خود تربیت کر رہا ہے سونے محمد مصطفیٰ نے. اللہ بھی اتو فرماتا فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ. میرا محمد تیرے ہوتے امر تے آڈر چلاونا لکھاؤ ہے اللہ ہے تے جدہ میرا آڈر آ جائے فَاسْدَعْ کھل کے کڑک کے بیان کیتا ہے. اتھے مانا حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائی دیا فَاسْدَعْ میرا محمد تھوڑا جیا میرا مسئلہ لڑا ہٹا کے بیان فرمایا کر. اے جڑا مشرک لڑ پائی پیر نا میری توحید دی چادر دے اے تھوڑا جیا لڑ ہٹا کے انانو ننگا نیترا مسئلہ توحید دا سڑا اور اپنی امانت دیانت نال دس اے تا جگرہ میرے محمد رسول اللہ دا آج میرے نال 11 مولوی بیٹھے ہیں تسا لوگ ہو دوسرے بھی متعلقین لوگ ہوندے ہیں مگر اتھے تک کلا کھلوتا ہے محمد رسول اللہ تے پھر بھی فاران دی چوٹی تے چڑھ کے اکیلے آتا ہے لا الہ الا اللہ ہر پردے تے سنن تے جارن تے ویکھن والا کون ہے دیون تے لمن والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دا مالک کون ہے ہمیشہ زندہ رہ کے تے سنن تے ویکھن والا کون ہے اے نتر کے مسئلہ بیان کیتا ہے اے جگرہ آئی میرے
محمد رسول اللہ دا والا اپنی برادری نال لکھاں دی آبادی نال ڈٹ کے پیغمبر مقابلہ کیتا ہے تائیں تا ایک دن اللہ نے فرمایا شاباش میرا محمد شاباش میرا محبوب تیرا کم سوا لکھ پیغمبر مل کے نہیں کر سکے وہ 23 سالہ دے اندر مکمل کر کے وکھاون دا محمد نے حق ادا فرما چکے تکبیر اللہ کریم اللہ خان زندہ تھوڑے پچھلے زبان کوئی نہیں اللہ کا نام بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جنہ دا ہاں ٹھرے نے اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آکے پیغام دیتا ہے اپنی امت نو کہ اللہ دے عذاب تو محفوظ ہونا او دے واسطے رب دی رحمت دا ہونا ضروری ہے تے رب دی رحمت دا خزانہ کڑی شاہ ہے جڑے مندے ہو تا بولو یار رب دی کتاب ہے قرآن ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد پاک جنہوں نے اپنا سارے دا سارا ساڑھے حوالے چکیتا ہے ساڑھا بھی وعدہ ہے کہ میں اللہ بھی سارا انہ دا بڑھائی اور بھی بندہ تویز لگن بنجے انہوں حیات کرنا چاہیے تے جیڑا اجوی لکھدا بیٹھا تو انہوں بھی تو حیا کرنا چاہیے جی لوڑ والا حیا کرے تو لکھن والا بھی حیا کرنا چاہیے تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اے ذہن وچ رکھو آج میں انشاءاللہ پڑھنا رج کے رب دا قرآن ہی ہے بھاویں توانو چنگا لگے دے بھاویں نہ لگے پچے تے بھاویں نہ پچے مگر اے میرا دل مندہ تسا پچا لئی سو اچھا میں ہوں دعا ہے کرے ساں جو اللہ شاءاللہ توانو حیض ہے تو بچائی رہے بعض بندے نو حیض ہی ہو گئی اللہ اسا تسا سارے مسلمانہ دا خاتمہ بالایمان فرمائے بھائیو فیصلے تا پھر موت ہی ہو رہے اللہ شاءاللہ اس موقع تے ساڑھوں ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف کیتا کن لوگاں نے اوتوا الکتاب اہل کتاب دے علماء نے ایک ہو جائے علماء علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اے او عالمین جڑے نصیبا من الکتاب اللہ دی تورات انجیل والی کتاب نو سمجھن والے تورات انجیل کے لیے کتاب اللہ فرماتا نصیبا من الکتاب جنہوں میں اللہ نے تورات انجیل دی سمجھ بھی دیتی آئی سمجھن دے باوجود اختلافا انہوں نے اختلاف میرے محمد الرسول اللہ نال شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر نال انہوں ذاتی اختلاف کوئی نہیں انہوں اس بات کی ضد آ گئی آئی کہ جے ایو محمد یہ رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائندہ گیا لوگ تا سارے یہ دے پیچھے لگ ویڑے ساڑھے پیچھے لگن والا اور ویکھیں مولویاں نو دین دی فکر نہیں مریداں دی فکر ساڑھے مقتدی جے اڈے ٹر گئے تا ساڑھے پلے کوئی شے نہیں رانی اختلاف الذین اوتوا الکتاب
دا قرآن بھی سچا ہے بغیانا بینہ صرف ضد تے تعصب دی وجہ تو انہوں نے سورہ محمد رسول اللہ نال اختلاف کیتا اور تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرا اللہ دا پیغمبر کوئی دنیا دیا کتاباں تا نہیں پڑھ کے سنا رہا اپنے پیو دادے تے اقوال تو نہیں سنا رہا بلکہ میرا محمد کیڑی کتاب سنا رہا بولو اللہ دا پیغمبر اللہ دا قرآن سنا رہا ہے مگر پھر بھی اختلافا اور اللہ دے قرآن نال مولویاں نو اختلاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بولو یار اختلافا اللہ دے قرآن نال اختلاف ہونا کیتا ہے تے جنہاں نے اختلاف کیتا ہے وہ کافر بنے کہ نہ بنے یہودی بھی کافر بن گئے عیسائی بھی کافر بن گئے مطلب یہ ہے کہ جتھے بھی رب دے قرآن دا حکم آ جائے جتھے بھی سوڑے محمد رسول اللہ دی بے عیب تے بے مثال پڑھن والی زبان آ جائے کیونکہ محمد سونا بھی اپنی مرضیاں نال نہیں پڑھدا بلکہ محمد نو پڑھاون والا کون ہے اللہ فرماندا سنقرئک فلا تنسا او میرا محمد اسا ان سمجھ کے اپنی رحمت کی جھولی بہا کے تے محمد نو قرآن پڑھایا ہے لہذا میرا سونا محمد پاک تو بھی جدہ بھی پڑھیا کر تو میں رب دا قرآن سنایا کر کیونکہ محمد رسول اللہ نو اللہ نے سپیشل دنیا تے کھلے آئیے تا اسے قرآن دیا پڑھایا واسطے اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون ستلوئے محفوظ دے اندر قرآن محفوظ کر کے لکا چھپا کے اسے وجہ تو رکھیا ہویا میں نو پتا ہے کہ ایک دن مکہ دیا گلیاں دے اندر میرا چودوی دا چند بڑھ کے اٹھن والا میرا محمد رسول اللہ ہونا ہے او دے قلب اطہر تے میں اللہ نے تحفہ قرآن دا نازل کرنا ہے میں نو پتا ہے کہ میرا محمد دنیا دیا تکلیفاں جھل لئی سی برادرینا نو پھوٹ لئی سی مگر پھر بھی کیا ہے محمد نے میری گواہیاں دیونی آئے دند شہید کرا لینے مگر میں رب دے قرآن دیاں پڑھائیاں کرن تو رکنا نہیں ہے وطنوں بے وطنوں ہوئن پتھر جھل لینے جبین میں مقدس زخمی کر لینی ہے پٹیاں تے پتھر جھل لینے معصوم بچیاں دے رخسارت تے تھپڑ مروا لینے مگر ارسلنا کا شاہدہ میرے محمد نے میرے قرآن دیاں گواہیاں دیوان تو پچھا نہیں اتنا لہذا اللہ فرماتا ہے میرا محمد رسول اللہ بھی حق بن کے آیا میرا قرآن بھی حق بن کے آیا میرا محمد تا قرآن میریاں مرضیاں نال کھلا پڑھدا ہے تجھے والوی ملا سن کے اختلاف پیا کریں دے معلوم ہویا کہ دا قرآن نال بھی تعلق نہیں ہے تے صاحب قرآن محمد خیر الانام نال بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ جدہ بھی میرا محمد پڑھدا ہے میں انہوں کج کے سنا میرا محمد اب محمد سنا کے آتا ہے قل انی امرت ان اکون اول المسلمین ان لوگوں میں رب دیا ڈردا پابندہ جویں اللہ نے آکھنا ہے محمد نے سب تو پہلے عمل کر کے بھی کھانا ہے اللہ دا پاک پیغمبروں پڑھ پڑھ کے پہ سنائندا ہے اللہ دے قرآن نال تے صاحب قرآن دی زبان نال اختلاف کیتا ہے تو یہودیاں تے عیسائیاں نے کیتا ہے کہ جڑے من دے گئے او مسلمان بن دے گئے جڑے انکار کریں دے گئے او یہودی بن دے گئے انجے نا مختلف الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کون ہیں یہود و نصارہ انہاں کافراں یہود و نصارہ نے کیا کیتا اختلافا
کیڑی شے نال اختلاف کیتا ہے؟ سارے بولو مسلمانوں، یعنی جڑا اس نال اختلاف کریندا ویسی یہودی بندا ویسی، جڑا اس دت ایمان رکھدا ویسی مسلمان بندا ویسی۔ خود محمد کریم نے فرمایا انی امرت ان اکون اول المسلمین، اس قرآن دے ہر حکم تے سب تو پہلے عمل کر کے وکھاون دا حق ادا میں محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو کیا فرمایا ان اکون اول المسلمین، حالانکہ سونا محمد پاک تو رحمت للعالمین مصدق المرسلین، مگر وہ اپنے آپ رو کے فرما رہے ہیں ان اکون اول المسلمین۔ معلوم ہوتا ہے قرآن دے ہر حکم تے ایمان تے عمل پیدا کرنے والے دا نام کیا ہے؟ بولو یار، وہ دا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ ایک خود وضاحت محمد کی زبان نے اور قرآن نے کر دیتی ہے کہ مسلمان وہ ہوسی جیڑا رب دی کلام تے ایمان رکھے، محمد کی سنت تے عمل کر کے دکھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر جڑا اختلاف کرے، بولو اختلاف پیغمبر نال کیا کیتا ہے؟ یہودیاں کیتا ہے۔ اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جڑا اختلاف کریں دا ویسی یہودی بندا ویسی، جڑا ایمان تے عمل پیدا کرے سی مسلمان بندا ویسی۔ ایتھے ڈھلے پے وئی جو کہ سوچی پوندے ہو کہ کوئی آیا ساڑھے متھے جنا لگے۔ اللہ دے بندے الحمدللہ سب مسلمان ہیں، قرآن نو بھی منن والے ہیں، سونے محمد پاک نو بھی منن والے ہیں اور مندے ہیں۔ اللہ دے بندے اقرار کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوندہ۔ اگے ساڑھے ملک دے اندر فرقے تھوڑے، جماعتہ تھوڑیاں بن گئی، ہر آئے دن نوی جماعت، ہر آئے دن نوی جماعت، مگر جماعتہ آلے پاسے زور ہے، اللہ دے قرآن آلے پاسے ہے۔ میں اگے عرض کردہ ہونا کہ اس وقت موجودہ حالات جتنا مظلوم رب دا قرآن ہے اتنی دنیا دی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اینو ڈنگرہ دے گاٹے گھتو، اینو قبرہ تے رولو، اینو پٹا نال بناؤ، اینو پانی اچھ گھول کے تے ٹوکرے تے بہا کے غسل کرواؤ، اتا بھی چوک پہ ہے۔ ظلم ہو رہے ہے کہ نہیں ہو رہے رب دے قرآن؟ ایک کل خانیت ختمہ واسطے رہ گیا ہے، باقی ادھے کلو استفادہ حاصل کرنے دی زحمت مسلمان نے نہیں کی تھی۔ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ اللہ دی قسمی نے ساری کائنات دے خزانے ایک پاسے چا رکھو، تے رب نے ساری کائنات دی عزت دے خزانے رکھے تا قرآن اچھ رکھے، اور کسے چیزیں ساریاں عزتہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، اور تسا غیر اللہ دے دربارہ تو وان کے عزت تلاش کرے دے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت دے خزانے دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ نے وہ عزت دا خزانہ کھلیا تا قرآن دی صورت جناب، اور کسے بوئے تو عزت نہیں مل سکتی۔ اور اپنی اکھا نال مشاہدہ کیتا ہے کہ جب تک ادنال رلے رہے اللہ بڑیاں عزتاں دیتی ہیں، جدہ ادنال دھوکھا کیتا ہے رب نے انہاں دی عزتاں نو جتیاں جرول چھوڑے ہیں، اور انہاں نو ذلیل ہوندو یا اپنی اکھا نال دیکھے۔ اس واسطے جتنا تعلق زیادہ پیدا کرو تا کڑی کتاب نال؟ قرآن نال۔ اللہ اللہ، اتنی گل سمجھ آ گئی نا؟ جڑا قرآن نو منیندہ ویسی مسلمان بڑھدا ویسی، جڑا اختلاف کریندہ ویسی آنکھو جمع ہوئی چھو، کیونکہ اختلاف پیغمبر نال کیتا ہی کہے یہودیاں کیتا۔ ہون میں انہوں یہودیاں دی گل کردہ پہ وقت تو سن اپنے اتے نہ فٹ کرے دے اللہ دا پیغمبر پڑھتا جا رہے ہیں تے اختلاف حقو کون کر دے جا رہے ہیں؟ یہودی کر رہے ہیں۔ اللہ دا پیغمبر پہ پڑھ دے
ہوں توجہ کرنی ہے اللہ دا پاک پیغمبر کی تو پیا پڑھ دے قرآن چپیا پڑھ دے اللہ فرماتا اوامن کان میتا فاحیینا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اللہ فرماتا آؤ دو بندیاں دی مثال سناوا اوامن کان میتن ایک او بندہ ہے جڑا میتن مردہ ہے مگر فاحیینا اسا اس نو زندہ فرمایا والجدر زندہ فرمایا وجعلنا له نورا اسا او دے واسطے ایک روشنی دا انتخاب فرمایا نورن روشنی دا انتخاب فرمایا چلو اور سمجھ نہ آوے یہ اکھالا نور ہے کہ نہیں بولو یہ پہلے مردائی اکھن تا ہم مگر ویکھن دی طاقت کوئی نہیں مگر اللہ فرماتا فاحیینا اسا انہو کیتا کیتا زندہ کیتا جدر زندہ کیتا ہے تو دیاں اکھیاں ویکھن لگے آئے اور جدر ٹردا جا رہے آئے یمشی بھی فی الناس اس روشنی دے مطابق چلدا جا رہے آئے انہوں پتہ لگتا ہے کہ ایک نہرے کھالا ہے کھوہ ہے کندے میں کدائیں تھے نہ پوا میں کھوت نہ گر جاوا اے کڑی شے انہوں اللہ نے نور تے روشنی جو عطا فرمائی ہے جہی دے ذریعے انہوں سدھا رستہ نظر آندہ پہ ہے تے جے کر اے انہیں اندھا ہوندہ تا انہوں رستے دا پتہ کوئی نہیں لگنا اور اے جڑا چلدا جا رہا ہے اس روشنی دے مطابق چلدا جا رہا ہے اس روشنی دے ذریعے انہوں اپنے تے بگانے دا بھی پتہ پیا لگدا ہے انہوں نفع تے کھاتے دا بھی پتہ پیا لگدا ہے تے جے کر انہا ہوندہ تے انہوں اپنے پرائے دا پتہ بولو ایک اے بندہ ہے جنہوں رب نے روشنی دیتی ہے ویک ویک چلدا جا رہا ہے دوسرا کیڑا بندہ ہے کمم مثلہ فی الظلمات ایک او بندہ ہے جڑا انی کھوئی جو ڈٹھا پیا ہے کھوئی دا بھی انیرا تیرا دا بھی انیرا ہے اکھاں دی روی اندھیرا ہے جڑا ان اندھیرے دے اندر ڈٹھا پیا ہے تے دعا روشنی دے مطابق چلدا پیا ہے دسو بلیال والیوں دو برابر ہے نہ کہ کوئی نہ بولو یار یہ دو برابر ہے نہ کہ نہیں چلو انچہ سے ایک انہ تے ایک سجاکہ ہے یہ دو برابر ہے نہیں اللہ نے اتھے جڑی مثالیں دیتی ہے اتھے اکھی تی یا بینے یا نبینے دی مثال نہیں ہے اللہ اے فرمانا ہے جے توڑی اتھے اندر نور نہ آوے او توڑی مردائی مردائے اے نو زندہ رکھن والا آیا ہے تا نور قرآن آیا ہے قد جا من اللہ نور یا ایوہ الناس قد جاءکم قرآن من ربکم
ہے مردہ ہی مردہ ہے، ادھر اندر روشنی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے روح دی غذا میں رب نے قرآن بنایا، جدا یہ دل منور ہوئینا، یہ دل روشن ہوئینا، کیڑی شے نال ہوندا نور قرآن نال ہوندا ہے۔ جیویں جیویں نور روشنی قرآن دیندا جا رہا ہے، یمشی جدہ بھی چل دے بے ہی اس قرآن دی رہنمائی نال چل دے، جیویں جیویں دی رہنمائی قرآن کریں دائیں یمشی اے اجون زندگی بسر کریں دائیں، تے صرف لک لک کے قرآن تے عمل نہیں کریں دا بلکہ پھر شادیاں تے وہندہ تاوی عمل قرآن تے کریندا ہے، میت تے وہندہ تاوی عمل قرآن تے کریندا ہے، منبر رسول تے وہندہ تاوی عمل رب دے قرآن تے کریندا ہے، اپنے جو وہندہ پرہائیاں جو وہندہ گلیاں تے شہر جو وہندہ اتھے بھی گلاں کردا ہے تا رب دے قرآن دیاں کردا ہے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے مومن دی صفت کمالی بیان فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، مومن بندہ جڑا قرآن نال تعلق رکھدا ہے، ٹردا ویندا ہے تاوی رب دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے، قعودا بیٹھا ہے تاوی تذکرے رب دے قرآن دا پیا کریندا ہے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نو نور بنایا ہے تے صاحب قرآن محمد نو منیر بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نور نو روشن کرنے والا میرا محمد رسول اللہ آئے۔ اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جس بندے دیا تعلق رب دے قرآن نال پیدا ہو جائے وہ جتھے ہی مہینہ تذکرے رب دے قرآن دے کریندا ہے۔ ابو بھامے مقابلے دے اندر فضائل اعمال چاہ کے عامل، مقابلے دے اندر المحمد لے کے عامل، مقابلے دے اندر ساویاں پیلیاں چوتے آلیاں کتاباں چاہ کے آ جامل، کوئی لکھنؤ دی آ جائے، کوئی مصر دی آ جائے تے کوئی بیروت دی آ جائے، کتھوں ہی کتاباں آ جامل، اور جتھے بھی انہوں دین دے اندر انہیرا پیا نظر آندا ہوئے اتھے اگر ڈیوا بلیندا ہے تا رب دا قرآن بلیندا ہے۔ سارے اندھیرے انو مٹاون والی کیڑی کتاب ہے؟ مثلا سارے مولی نل کے اندھیرا مچائے کھلوتے اوہ لوگاں نو آدن کے موئے سن دن سن دن سن دن سن دن اور ساری عوام اندھیرے تے سٹی پائے، مگر اللہ دا قرآن کی روشن پیا کریندا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے لا یسمعو دعاکو، جیڑا مر گئے نو کہہ دی نہیں سن دے، نہ بڑے دی تے نہ چھوٹے دی، نہ عالم دی تے نہ جاہل دی، نہ دوروں تے نہ نیرے ہو، نہ کہیں واسطے وسیلے نال، نہ پنجہ تے چودہ تے 17 نال، نہ اپنے تے نہ بگانیاں نال، کہیں دے واسطے بھی نہیں سندا، کیونکہ پردے جو سنن تے جانن والا کھاؤ بولو۔ اللہ دا قرآن فرماتا لا یسمعو دعاکو، جڑے مر گئے انہوں ککھ بھی نہیں سن دے، کدی بھی نہیں سن دے، کہے بیلے بھی نہیں سن دے، بلکہ ہر وقت تے ہر دی ہر ویلے سنن تے جانن تے قبول کرن والا کون؟ اللہ دا قرآن آتا ہے یسألہ ما فی السماوات والارض کل
فبأي آلاء ربكما تكذبان میرے رب دا کمال ہے یسألہ من فی السماوات والارض اللہ فرماندا ہے زمین والے منگڑ شروع ہو جائیں کوئی میاں والی دی بولی دے اندر کوئی پشتو دے اندر کوئی فارسی دے اندر کوئی انگلش دے اندر کوئی عربی دے اندر تے کوئی سرائکی تے پنجابی دے اندر کوئی کسے بولی دے اندر کوئی بڑھڑا پیا منگدا تے کوئی جوان پیا منگدا ہے کوئی عورت پہ منگدی ہے تے کوئی دھیاں تے پتر پیا منگدا ہے صرف بندہ ہی نہیں منگن والا جنگل دے حیوانات بھی منگدے پئے بل صرف جنگل دے حیوانات نہیں بلکہ تحت سرا تک تلوی مخلوق بھی منگدی پئی ہے ہر جیاں ضرورتاں وکھریاں کوئی ٹریکٹر پیا منگدا ہے کوئی رقبے پیا منگدا ہے کوئی کرسی پیا منگدا ہے کوئی عزت پیا منگدا ہے کوئی دھیاں تے پتر پیا منگدا ہے تے ول کیڑے مکوڑے بھی منگدے پئے مورو ملک بھی منگدے پئے ساری کائنات رل کے کوئی منگدی پئی ہے اللہ فرماندا یسالو ساریاں دی ہکے واری سن وی لینا سن کے قبول بھی کرن والا کون ہے کل یوم وفی شان ساریاں دی سن کے تے ساریاں دی چولیاں بھرن والا بھی کون کیوں کہ پردے چ زندہ رہ کے سنن والا کون ہے اللہ ہے تے جڑا مر گیا ہے یہ پردے چ آیا کہ نہیں آیا جی کفن دا بھی پردہ ہے سامی دا بھی پردہ ہے قبر دا بھی پردہ ہے مٹیاں دے بھی پردے یہ سارے پردے تے پردے چ زندہ رہنا یہ صرف کمال کہندا ہے بولو یار ہن جڑا اختلاف کرے سی کہ بڑھدا وئی سی ہون آنکھوں نہ کہ بڑھدا وئی سی یہودی بڑھدا وئی سی کیونکہ قرآن نال اختلاف سب تو پہلے کیا کیتا ہے بولو یار یہودی کیتا ہے مسلمان قرآن نال اختلاف پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بابا جی نے میں کتھوں لایا بابا جی جڑے بابا ہوندے نے او بابا ہی ہوندے نے پتر بابے نال نہیں مل سکتے جو کچھ اللہ نے انہوں اوصاف تے خصوصیات نال نوازیا ہے او نال ہی لے گئے جس کسے نو اللہ کمالات یا اوصاف دیندا ہے او دی ذات تک ہوندے ہاں ساڑی صرف نسبت ہے کہ ایسا انہاں دا خون ہے انہاں دا بیٹے ہیں تو اے بھی اللہ دا بڑا لکھ لکھ بے شمار شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو اسے مشن تے چلن دی توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ ساڑا اس سے تے ہی خاتمہ فرماوے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر جیویں جیویں رب دا قرآن پڑھ دے جا رہے سونی سوچ والے قرآن دے نیڑے لگ دے گئے تے جیڑے اندرو بارو پلیت ہن او قرآن تو پرہیڑے ہوندے گئے یہودی اندرو پلیت تے بارو پلیت بلکہ اللہ نے فرمایا لستم علی شیئن جیڑا میرے قرآن دا مقابلہ کرے انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے لستم علی شیئن تو سب کچھ ہی نہیں ہو علی شے بچے نو دینے ہیں پیسے تو کیا نہ کیش لے آؤ شے لے آؤ علی شیئن میرے محمد سونے نال مقابلہ کرے سو تو تھوڑی حیثیت ہی کائے نہیں تو سب کچھ ہی نہیں ہو کیوں سونے محمد دی حفاظت کرنے والا کون ہے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
بیٹھے رہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سونا محمد تلو پیا رب دیاں گواہیاں دیتا ہے اللہ عرش تو محمد دیاں گواہیاں پیا دیتا ہے تلو محمد رسول اللہ اللہ دیاں گواہیاں پیا دیتا ہے جتھے کوئی رب دا کھا کے رب دیاں شکایتاں پیا کردا ہوئے پتر رب دے وے تے لٹا غیر دے نا دیاں پیا رکھدا ہوئے علی دولت رب دے وے تے یاریاں غیر دے نا دیاں پیا دینا ہوئے اتھے محمد قرآن پڑھ کے رب دی کبریائی دی چادر دیاں گواہیاں پیا دینا ہے تے جے کر دنیا تے کوئی میرے محمد رو پیا بھوکدا ہوئے کوئی ساحر پیا آدا ہوئے کوئی کاہن پیا آدا ہوئے کوئی شاعر پیا آدا ہوئے کوئی میرے پیغمبر نو مجنون کہہ رہا ہوئے کوئی قذاب تے عشر کہہ رہا ہوئے تے کوئی مادر پدر آزاد والا میرے محمد نو مشہور پہ آدا ہوئے اللہ فرماتا میرا محمد تو میریاں گواہیاں دے داوان میں عرشت ہوتا ہے محمد دیاں صفائیاں بیان کرے دے تل کا بے تل کا جس طرح تو میرے نال وپار کرنا ہے اتنی میں اللہ تیرے نال وپار کرنا ہے دنیا تے تو میری شکایت نہ برداشت کر عرشت میں رب تیری شکایت نہ برداشت کرا لہذا جدا لوگا نے آکھیا ہے معاذ اللہ محمد نتائدہ رب ہی چھڑ گیا ہے معلوم ہوتا اتنا دن جو گئے کوئی وہی علی گل محمد نے سنائی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے رب ہی چھوڑ گیا ہے اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد اے ویکھ لے دے تیرا جو چڑھ دیتے آندے تے لاندے پیر اے دلیل اے جے جہان دیاں دن راتا چل دیاں پیائر تا اے دلیل تے ثبوت کہ میں رب دا تے محمد نالو تعلق ترٹا کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا محمد یہ میں رب تیرے نالو رسوئیاں تا اے دنیا جہان نو ٹکا کے رکھن دی کڑی ضرورت ہے اے جہان بھی کھلوتا ہے تا اس وجہ تو کیونکہ میرا تے تیرا تعلق قائم ہے میرا تے تیرا پیار و محبت قائم ہے اس وجہ تو رب دے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ او میرا سونا محمد میں نو چڑھ دے سورج دی قسم ہے یا میں نو رات دے شباب دے جو بن دی قسم ہے یا اللہ نے سورج تے رات دی قسم چاہ کے دسے آیا ہے یہ سورج چڑھنا پہ تے لاندا پہ رات آندی پئیے تے ویندی پئیے اے دلیل ہی کہ جہان جو کھلوتا ہے جہان ٹوٹ نہ سکدا ہے مگر محمد دا رب دا تعلق کدی ٹوٹ سکدا نہیں ہے لہذا اللہ نے فرمایا تعلق ٹوٹنا تو دور دی گل ہے میرا محمد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ استا قدم با قدم تیرے ہوتے خیر و برکت رسائی دے وینے آئے خیر لک من الأولى عام مفسرین معنیوں کیتا ہے میرا محمد اس دنیا دی عزت دی عظمت نالو وسطینو آخرت دے اندر اعلی مقام دیونا ہے مگر ایتھے مانا حضرت علامہ احمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دیا خیر لکا مطلب اے ہے کہ محمد قدم رکھے آئی ول دعا رکھے آئی ول تریا رکھے آئی ول چوتھا رکھے آئی اللہ فرماتا ہے او میرا محمد تیرے قدم با قدم میں رب دیاں برکتاں وس دیاں پئیاں اللہ فرماندا میرا سونا میں تا تینوں قدم با قدم اپنی عزت تے عظمتاں نال نوازدا جا رہا ماں ودعک ربک وما قلا میں رب تیرے نالوں کیویں ناراض ہو سکدا میں رب تینوں کیویں کلیاں چھوڑ سکدا لہذا اللہ نے فرما دیتا ہے او میرا محمد تو دنیا تے میریاں گواہیاں دے تیریاں صفائیاں میں اللہ رشت نازل کر دینی ہے ہن کوئی جے کر تینوں آدا پیا ہوئے کہ مسحور محمد تے جادو چل گیا ہے معاذ اللہ او دا دماغ ٹھکانے تے نہیں رہا اللہ فرماتا
فرماتا میرا محمد میں رب دا قرآن کیا کہہ رہا ہے لا یفلح الساحر حیث اتا اللہ فرماتا ہے میرا محمد تیری بات ہی بڑی اعلیٰ ہے تے محمد دی صورت ہی اعلیٰ تے سیرت ہی اعلیٰ خصلت ہی اعلیٰ تے عادت ہی اعلیٰ تلاوت بھی اعلیٰ امامت بھی اعلیٰ قراءت بھی اعلیٰ صدارت بھی اعلیٰ سیادت بھی اعلیٰ سیاست بھی اعلیٰ تلاوت بھی اعلیٰ امامت بھی اعلیٰ حجت بھی اعلیٰ تے لجت بھی اعلیٰ منت بھی اعلیٰ تے سنت بھی اعلیٰ خصلت بھی اعلیٰ تے عادت بھی اعلیٰ یمین بھی اعلیٰ شمال بھی اعلیٰ کیل بھی اعلیٰ تے قال بھی اعلیٰ یعول بھی اعلیٰ معال بھی اعلیٰ جدت بھی اعلیٰ تے جہدت بھی اعلیٰ منت بھی اعلیٰ حضر بھی اعلیٰ نظر بھی اعلیٰ تے سفر بھی اعلیٰ ظہر بھی اعلیٰ تے عصر بھی اعلیٰ تو سارا میرا محمد اعلیٰ ہے تیری تو بات ہی کیا ہے او جڑے تیرے قدم جبان والے میں تا انہاں تے بھی جادو چلن نہیں دیندا اللہ فرماتا تیری تم شان ہی بڑی آلہ ہے تے سونے پیغمبر دیتا تھوک مبارک نو بھی رحمت دا خزانہ بڑھایا تے میرا سونا او ابلیس ویکھ لے منی کھلوتا ہے کہ ربا جیندے ہوتے تیری رحمت دی چادر آ گئی میں اس دوتے اثر بولو رحمت دی چادر پواویں تا سونا محمد الرسول اللہ آیا یہ گل ابتدا نہیں سمجھائی کہ عذاب الہی تو محفوظ رہن واسطے رب دی رحمت دا ہونا ضروری ہے یہ گل نہیں سمجھائی تو رحمت لے کے میرا محمد الرسول اللہ ہے خود رحمت للعالمین ہے اس دا تو مقام ہی بڑا آلہ ہے جڑے میرے محمد پاک دے قدم چ بیٹھے اللہ فرماتا ہے انہاں دی بھی میں اللہ نے خود حفاظت فرما دیتی ہے انہاں دوتے بھی کسے جادوگر دا جادو چل سکدا بولو ہن اختلاف کرے تا کون بنے ڈلے پوندے پئے ہو قرآن نال اختلاف کرے تا کون کرے کیونکہ کہانیاں بھی گھڑی ہوئی کی نہ دیئے ہاں یہودیاں دے متھے لے دیں نا لبید ابن عاصم دیاں تھیاں تے لبید ابن عاصم کون آئی بھائی یہودی آئی وہ پیو بھی یہودی اگو اندازہ لاؤ انہاں نو مڈوں مرد لدھا ہی کوئی نہیں ہمیشہ بغیرت ہی عورتاں نو پیش کرے سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ساہدہ پہرے دار کون ہے اللہ ہے اس واسطے سونے محمد پاک نے خود دکھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ میری ساری زندگی دا ایک سا کہیں دے حوالے ہے ایک اللہ دے حوالے سارا محمد اللہ دے حوالے تے جدہ جادو کرنے والے جادو کرن لگے آن اس لئے رب ستا رہا تو پھر قرآن نال اختلاف کہیں کیتا سارے بولو جنہیں غیرت ہی رہے ایمان دی جنہیں نبی دی شان نو مندے ہو سارے اچھا بولو قرآن نال اختلاف کہیں کیتا یہودیاں کیتا ہے مسلمان قرآن نال اختلاف نہیں کر سکتا کیوں خود محمد نے بھی دس دیتا ہے کہ سب تو پہلا مسلمان رب دے قرآن تے ایمان تے عمل رکھن والا میں محمد ہوں تو مسلمان او ہے جڑا ایمان تے عمل کیڑی کتاب تے کرے بولو تے اختلاف کیتا ہے تا کہیں کیتا ہے سارے بولو ہون انہاں نو اہل کتاب بنا کے بشک انہاں دی کٹھی کھان دے رہو ہون ہس دے دویا نو اہل کتاب بڑھیں اپنے آپ نو کیوں نہیں بڑھیں دے ہاں جی انہو لا یفلح الساحر حیث اتا اللہ دے قرآن نے فرمایا جن دے دل وچ میرا قرآن وسن والا ہوئے او دے
تے شیطان غالب بولو نہیں ہو سکتا یقیناً ول اس نو اپنی رحمت دی چادر وچ محفوظ رکھن والا کون ہے بولو پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا لا مالک کون بولو کہنو دے یا نہ دے او دی مرضیاں چ کوئی شریک بولو یار اللہ دی مرضی نہیں تول 120 سال توڑی اپنے زکریا پیغمبر علیہ السلام روائی رکھے او دے کولو کوئی پچھڑ والا کوئی نہیں تے او بھاوے ہاں نال یا نا نال جواب بھی نہ دے تاوی او دیاں مرضیاں کیوں ربک یخلق ما یشاء و یختار من امرہم اللہ فرماتا ہے جدہ بڑھایا بھی میں اپنی مرضیاں نالے تے میری بڑی ہوئی شہد تے اختیار بھی چلاون والا کون ہے مرضیاں بھی چلاون والا کون ہے ما کان لهم الخیار اتھے رب دا حکم آ جائے اتھے کسے ملت پیر دی مرضی نہیں چلدی میری مرضی یہ بنی ہے کہ میں پورا 9 مہینے دا ماں دے پیٹ دے اندر پتر میں بنایا ہے جد ولادت دا ٹائم آیا میں انہوں مار چھوڑے 9 مہینے ماں دے ڈھڈ زندہ رہے مگر جدہ ولادت دا ٹائم آیا تا مردہ جمع آئے یہ فیصلے کرنے والا کون ہے بولو بظاہر تا بھی کھائیں کہ نقصان تا اس سے داؤ ہے جسے اتنی محنت نال اپنے قدرت دے ہتھنال بندے نو بنایس نطفے دے وچوں لوتھڑا بنایس ود مجسمہ بنایس ہڈیاں دا ڈھانچہ بنایس ولو خون تے پوس چڑھایس ول 9 مہینے انہوں ماں دے رے میں تے رکھیاس اور جدہ دنیا ویکھن دا ٹائم آیا تا روح چھک لئیس یہ سارا خرچہ تا کہیں کیتا ہے اللہ کیتا ہے مگر ڈھائیں مار مار کے رون دے اساں پایا اے اللہ کریم تا کرندہ ہے تاکہ دنیا میں پتہ لگ جائے کہ زندگی تے موت بھی مالک کون ہے ہیند پتر دے فیصلے بھی کرن والا کون ہے جتھے اس دا فیصلہ آ جائے اتھے کسی دی بھی کچھ چل نہیں سکتی اللہ دا پاک پیغمبر ایک دن گیا کھلوتا ایک جنازہ پڑھاون واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ اگے کھڑے ہوئے پچھو صحابہ کرام کھڑے ہیں مگر سونے محمد دے پیچھے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھلوتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کرتا مبارک پکڑ کے حضرت عمر فاروق کہنے کہ یا رسول اللہ کیف تصلی صلاة الجنازت علی المنافق یا رسول اللہ جیدہ جنازہ پر پڑھائی دیو یہ تا منافق کے تے منافق دا جنازے دے پڑھائی دی کیفا یہ دی کوئی کیفیت دا سب سمجھاؤ حالانکہ تے محمد دا آکھے آئے کہ مشرک دا جنازہ نہیں پڑھنا ما کہانا للنبی والذین آمنوا ایستغفروا للمشرکین اللہ دے قرآن نے
عظمت دی شان دے نال ڈھکدا ہے کہ میرے دشمن مشرک دا جنازہ پہ پڑھ دیو خبردار کم نہ پہ کرے آئے اللہ نے تا جدا منع فرمایا ہے تو سا خود بھی سانو منع فرمایا ہے تے ہڑ آپ جنازہ منافق دا جو پڑھ دے پائے ہو ذرا اے تا سمجھاؤ سانو پتہ تا لگے مومن دے جنازے چے اے پڑھیندا ہے تے منافق دے جنازے چے اے پڑھیندا ہے اے جیڑا جنازہ پہ پڑھ دے ہوئے تا منافق ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرمانے لگے او عمر تو چپ رہے جدا او چپے تا تو ہی چپ رہے یار ہاں میں پتہ ہے منافق ہے مگر اللہ جو نہیں منع کیتا تھا تو بھی خاموش رہو یار جی اللہ منع کرے چاہا تو پھر اسا کدے پڑھنا ہے اور سمجھ آ رہی نے حالانکہ اے او منافق ہے جیندہ جا کے ایک روایت چاہتا ہے کہ سونے محمد پاک او دا کڑتا لہا کے اپنا کڑتا انہوں پہنا دیا او دا منہ کھول کے تے سونے محمد نے او دے منہ دے اندر لعاب دہن بھی پائی بارو رحمت للعالمین دا کڑتا ہے اندر رحمت للعالمین دا لعاب دہن ہے صفحہ بڑیاں کھلوتی ہیں حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کیفا انج نہیں آکھے لیما اور سمجھ رہے ہو اور جی اللہ کے لیما تو حرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواج یعنی لیما دا معنی ہوتا کیوں تے سونے محمد پاک نو کیوں صرف رب بھی کر سکتا اور کسے دے کرن دی جرات نہیں ہے اس واسطے فرمایا کیفا یا رسول اللہ مومنہ دے جنازے پڑھن دا تا تسا سانو سکھائے یہ چونکہ مومن تا ہے نہیں یہ منافق مشرک ہے کیفا یہ دے جنازے دی تھوڑی جی کیفیت دی وضاحت کرو یہ دا کی بھی ایسا پڑھنا ہے یہ نہیں فرمایا جو کیوں پہ پڑھنا ہے اور سمجھ رہے ہو ہاں اگو شخصیت ہے امام الانبیاء دی تا پھر لفظ بھی جڑے ہیں وہ با ادب استعمال کر رہے ہیں اللہ دے رسول فرمایا یار تو چپ رہے بس اللہ دے محبوب نے ایتھو تک ہاتھ لے ہے بس اللہ اکبر آکھن اللہ تو شہن شاہ دا صلیحہ آ گیا سوڑے محمد دے ہاتھ اٹھا ہی رہے گئے اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم اور میرا سونا محمد پاک ادھے حق چ دعائے مغفرت کر تے بھاویں نہ کر ایک واری کر دو واری کر 70 مرة بھاویں 70 واری بھی ادھے حق دعا چ کر فلن یغفر اللہ میں اللہ رب قسم مشرک نو میں معاف کرنا تے جنازہ پڑھا بن والا ایک قیدہ بات ہے بندیال دا ملونٹو نہیں یہ امام الانبیاء سید الانبیاء گوہر انماء احمد مجتبائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ دے پاک پیغمبروں اللہ نے منع کر دیتا خبردار میرا محمد لئی یغفر اللہ لہو ادھا میں تو بھاویں 70 واری دعائیں مغفرت چکر میں یہ معاف نہیں کرنا جدہ اتھیت رک گئے تے اللہ دا سنے آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر پچھا مڑ کے حضرت عمر فاروق والی ٹھونے اگو حضرت عمر فاروق رازدار نبوت آئی انہوں پتہ لگ گیا کہ وہ کتار کھڑے گئی پچھا جدہ مڑ کے محمد کریم نے لٹھا حضرت عمر فاروق مسکرا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واہ واہ انت لسان من اللہ یار عمر بلور ہے کہ تو اللہ دی زبان ہے تو زمین تے
بولے دے رب عرش بریم تو بول پڑا اللہ دے پاک پیغمبر سوچیا چلو جنازہ نہیں پڑھ سکتے اینو دفنان دے بعد اسائے دی قبر تے ونج کے چلو دے آکے چ دعا کر لے سائے اللہ دے پاک پیغمبر دی سوچی پئی بن دی آئی اتو اللہ دا وال پیغام آ گیا لا تسلی علی احد منہم ابدا ولا تقم علی قبرہ میرا محمد انہاں دیا کے دعا تا دعا رہ گئی لا تقم علی قبرہ انہی ہو جائے پلیتا دی قبر تے تیرا کھلونا نہیں میرو گوارا بولو تے جی رسول اللہ انہاں دی قبر تے نہیں جا سکدا تو قرآن لے کے کیوں گیا بیٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تو قرآن نال اختلاف کیتا ہے تول کون ہے سارے بولو قرآن نال اختلاف کرنے والا کون ہے یہودی ملکل خانیاں تے تیجے تے ساتے تے چلی سوئی یہ قرآن دے مطابق ہم یا کوئی نہ معلوم ہوا قرآن نال مقابلہ کرنا اختلاف کرنا یہودیاں دا کم ہے اللہ فرماتا ہے یہ کر اتھے سوچ سونی اچھا پیدا کر کہ میں زندگی مجھ گزارنی ہے جنہیں طریقہ رب دا قرآن لے کے آیا ہے اللہ فرماتا ہے جی یہ سوچ لے کے چل دگیو تینوں عذاب تو ہی بچا لینا ہے تے اپنی رحمت بھی چادر بھی پوا چھوڑنی تے جس کو میں رب دی رحمت چادر مل گئی اور اتھے بھی کامیابی تے اگا بھی کامیابی زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا ثم قال سبيلك أقوام غير أحيان